کیلے کے بارے میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر یہ باندھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا، میں کہ کیا ہوں؟ میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا. کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا. میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی. میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں. چینی اور پتی جیسے چیزوں کو نمک لگا میں کہ کھائیں. اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ پتی اور چینی کھا لی. میں پھر چلا گیا. کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کھاتی، بچ گیا میں. کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے. اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. بعض ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کو سنگ رہنی کہتے ہیں. وہ تکلیف ہی ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے. آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں، یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ، بس یہ جائے گی نہیں. یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے. جس کا خون نہ رکتا ہو اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے. کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی. بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ. بہت زبردست چیز ہے. ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے. اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں. 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی. چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں نہار منہ. 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں. پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرقان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے. جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں. کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں. یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا. اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں. اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں. سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم. بس کمال چیز. ایسا ملیں، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملیں اور پھر 2-4 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں، ہاتھ پاؤں. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے. صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے. سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسی جلد جس پہ تیل نکلتا ہے وہ ہو، یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے.
अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हूं? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, पुरानी खांसी है, तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3, 4, 5 बार मिला के रख दें, चाटें। खांसी का इलाज है छिलके की राख, इसको जला के साफ सुथरी इसकी राख। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टाले। नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, बलगम और नींद, और एक ये सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है, और गर्मियों में भी मसाइल न हो, और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया, ये हमारा खानदानी था। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह हमें बना के पिलाती थी। ऐसा जबरदस्त इसका जायका, उनाबी कहवा इसका नाम, ऐसा जबरदस्त इसका जायका है और ऐसा खुशबूदार है और ऐसा लजीज है, और उसके अलावा इसके फायदे। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ शादियां ज्यादा कर दी। अब एक बंदा था, उसने शादी ज्यादा की, 4 शादियां हो गई, तो उसने देखा, सोचा कि 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। वैसे उसने सोचा अगर 2 मारेंगी 2 बचाएंगी, ख्वाब देखा 2 पकड़ रही हैं 2 मार रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुखलिस हैं, उन्होंने तस्बीह खाने के सारे निजाम को तो कुछ नहीं कर सके, पर लतीफों की PhD की हुई है। उन जिस शोबे में भी तस्बीह खाने की खिदमत दी है, वो अल्लाह की खास मखलूक है, उसका अल्लाह से ताल्लुक है। बस वो कहते हैं कैलूला सुन्नत है, वो तो काफिर का बच्चा होगा जो कैलूला छोड़ देगा। अच्छा, फजर के बाद सोना वैसे जरूरी है कि रात को अज़कार, आमाल, तस्बीहात करते करते, और शाम को मगरिब में बंदा, क्या जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, बस ऐसे इज्जत आबरू के साथ बंदा से गुजारे सारा दिन के, ऐसे खप खपाइयां क्या करनी है। उन्होंने लतीफों में डॉक्टरेट PhD की हुई है। ये मुझे उन्होंने लतीफा दिया कि बंदे ने 4 शादियां की, ख्वाब देखा कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मार रहे। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई इतनी शादियां ही कर ली। मुझसे कहने लगे कि शादियां क्या की, मेरे साथ जो बीती, बस जो तार से निकली है वह धन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। कहा कि मुझे इसी कहवे ने बचाया। बहुत जबरदस्त कहवा है।
اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو. اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں. پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی ایک چھٹانک یا ایک پاؤ اناب دے دے، ایک پاؤ ایک چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے، اور بہی دانہ دے دے. بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں، اور ایک چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں، اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں. دن میں چند بار پیئیں. یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں نا، بار بار پیئیں، بار بار پیئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں. اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے. اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ خدمت ہو سکتی ہے. جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے. یہ قہوہ کہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے. اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں. ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بخش، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا، اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے، ایسے ہی ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا. نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرا بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزا باہر اور بندہ ہی باہر. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مستری صاحب کی زندگی کے 3 مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے. ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ. دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا، وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ، بڑا پیالہ. اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے، میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے. تیسرا، وہ یہ قہوہ پیتے تھے پیدل. اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا. اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹین لیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو. وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے، اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے. صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے. کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام معالج ہے. اسرائیل کہے واہ بھائی واہ، بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا. اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں، جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو. وہ تھے ایسے. میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں.
دانستہ بتاتا ہوں. اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں. فطری زندگی پہ لے آئیں, فطری غذاؤں پہ لے آئیں, فطری نوالوں پہ لے آئیں, فطری گھونٹوں پہ لے آئیں.